بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. نہایت مبارک اور مسعود اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر و برکت سے بھرپور یہ مہینہ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ عطا فرمایا اور ہم اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ اور اس سعادت عظمیٰ سے فائدہ اٹھانے کے لیے چنے گئے، منتخب کیے گئے. ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں اور بہت سے رشتہ دار وہ ہیں جو گزشتہ رمضان میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ نمازوں میں، روزوں میں، خیر خیرات میں اور بھلائی کے کاموں میں شریک تھے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ان کی قضاء و قدر غالب آئی اور وہ اس دنیا میں اب ہمارے ساتھ نہیں رہے. یہ مثالیں جو ہر شخص کے اپنے قرب و جوار میں، خاندان میں، پڑوسیوں میں، مسجد کے مصلیوں میں، محلے کے ساتھیوں میں ایسی موجود ہے جس سے کوئی مسلمان بے خبر نہیں ہے. وہ ان مثالوں کے ذریعے سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بھروسہ ہے کہ ہم اس سعادت کے مل جانے کے بعد پھر آئندہ بھی رمضان کے آنے تک اس دنیا میں موجود رہیں گے اور قسمت ہمارا ساتھ دیتی رہے گی. ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے ہر مومن کو یہ سمجھ کر رمضان کا ایک ایک دن گزارنا چاہیے کہ شاید کہ ہم ہی نفس سے واپسی ہو، یہی سانس آخری سانس ہوگی. پہلے کے لوگ جو بڑی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عقیدوں میں پختگی رکھتے تھے وہ تو یہ کہہ گئے ہیں کہ ہر سانس کو یہ سمجھ کر گزارے کہ شاید یہ آخری سانس ہو اور اس کے بعد والی سانس ہم عافیت اور کامیابی سے نہ لے سکیں. وہ تو اتنا سوچتے تھے، ہم کم سے کم اتنا سوچیں شاید یہ آخری رمضان ہو، شاید یہ آخری نماز ہو. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب انہوں نے نصیحت کرنے اور کچھ ہدایت دینے کے لیے درخواست کی تو ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة فصلی صلاة مودع، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو ایسی نماز پڑھو جیسے وہ شخص پڑھتا ہے جس کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ آخری نماز ہے، جس کو یہ پتہ چل گیا ہو کسی ذریعے سے کہ بس یہ آخری نماز ہے، یا جس کے سر پر قاتل کھڑا ہوا ہو اور اسے صرف 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دیا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو تو جس استحضار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے بڑی پکی امیدوں کے ساتھ اور مغفرت کے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کے سامنے دوگانہ ادا کر سکتا ہے، تصور کی دنیا میں انسان ایک ایسی نماز کا تصور قائم کر سکتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو یا جب نماز کا ارادہ کرو تو صلی صلاۃ مودع، اس شخص کی نماز پڑھو جو شخص اب مرنے والا ہو، اب اس کو اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ملنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہدایت ہم کو دی ہے کہ مومن موت پر، زندگی پر بھروسہ نہ کرے اور موت سے معمول نہ رہے. جیسے انسان کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں خود آیا ہے کہ موت انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے. انسان کہاں ہے؟ اس کے پر نظر رکھی ہوئی ہے، نگرانی رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ کسی وقت بھی اس کو پکڑنا ہے اور کسی وقت بھی اس کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دینا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا ان مثالوں کو، واقعات کو
जो हमारी आंखों के सामने रोजमर्रा होते हैं, हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। नेक आदमी हो, बुरा आदमी हो, उसका वक्त आता है फिर कोई चीज मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होती, लोग गुजरते चले जाते हैं। एक आलिम ने रमजान शरीफ के बारे में लोगों को तवज्जो दिलाई, इस्तिक़बाल रमजान पर जलसे किए, लोगों को आने वाले महीने की कदर करने के लिए शाबान के महीने में बार बार तवज्जो दिलाई, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो खुद रमजान का इस्तिक़बाल नहीं कर पाएगा और रमजान से पहले उसको रख्ते सफर बांधना पड़ेगा। हम देख रहे हैं दुनिया में ये मिसालें देख रहे हैं, और कई बड़े बूढ़ों की बात नहीं है, जवानों की बात है। पिछले दिनों गुज़िश्ता हफ्ते में हमारे करीमनगर जिले में एक नौजवान आलिम दीन, 27 वर्ष के आलिम दीन, जो बहुत अच्छा लिखने वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले और बड़े अच्छे अच्छे मज़ामीन उनके किताबों में मौजूद हैं और जराइद में और अखबारात में छपे हुए हैं, लेकिन बेचारा बस 25 साल की उम्र में आलिम बना, 26 साल की उम्र में निकाह किया, 27 साल की उम्र में रमजान की तरफ लोगों को तवज्जो दिला कर रमजान से पहले गुजर गया। तो किसका भरोसा है? न जवान का भरोसा है, न बूढ़े का भरोसा है, किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम बाज लोगों को देखते हैं कि दौरान रमजान भी वक्त आ जाता है। चंद बरस पहले की बात है, हमारे साथ हर साल एहतिकाफ करने के लिए आने वाले एक पढ़े लिखे काबिल आदमी डॉक्टर, और वो अपना बिस्तर सामान सब लेकर मस्जिद में आए और अपनी जगह बना ली मगरिब से पहले, और मगरिब के बाद इफ्तार भी किया, दस्तरखान पे सबके साथ शरीक रहे और इशा की नमाज से पहले पहले रुखसत हो गए और गुजर गए। तो लोग गुजर जाने के लिए किसको क्या पता है, वो एहतिकाफ की तैयारी कर रहा है और अल्लाह ताला उसको अपने पास बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई आदमी इसी तरीके से अच्छे कामों में चला जाए तब तो बहुत अच्छी मौत है, लेकिन बसा औकात इंसान गुनाहों की तैयारी में मसरूफ रहता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में लगा रहता है और उसी बीच में उसकी मौत आ जाती है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक क्या बला है, हम इतना जानते हैं कि वक्त पूरा हो गया। अल्लाह ताला ने जो उम्र लिखी थी वो पूरी हो गई। अल्लाह ने सांसें भी गिन के रखी हैं। अल्लाह ताला ने कतरात जो हमारे पेट में जाने हैं वो भी गिन के दिए हैं। अल्लाह ताला दाने भी गिन के दिए हैं। उलमा फरमाते हैं कि एक दाना कोई आदमी अल्लाह के लिखे हुए से बढ़कर खा नहीं सकता, एक कतरा अंदर जा नहीं सकता। अगर चला जाए मुकद्दर से ज्यादा तो मौत से पहले वापस आ जाना है, उसको निकल कर बाहर आ जाता है। एक आदमी खाना खा रहा था और खाना खाते हुए कुछ हंस बोल रहा था, तो एक दाना चावल का वो बजाय उसकी पेट की नाली में जाने के, मैदे की नाली में जाने की, सांस की नाली की तरफ चले गया। तो वो जल्दी से उसने पलट दिया, नाक से छींक आई, बाहर दाना निकला और गिरा और मर गया। तो मालूम हुआ कि इतने दाने जो खाए थे ये लिखे हुए थे, एक दाना नहीं लिखा हुआ था, लुकमे में से भी अल्लाह ने निकाल के बाहर किया और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो जाना पड़ा। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। दुनिया इसको समझ नहीं सकी और दुनिया इसका मुकाबला नहीं कर सकी, सिवाय इसके कि इसके आगे हथियार डाला जाए और सरे तस्लीम खम किया जाए। जो अल्लाह का हुक्म है हम उसके पाबंद हैं, जो अल्लाह ताला के फैसले हैं हम उसके आगे बेबस हैं, आजिज हैं, कुछ नहीं कर सकते। क़ज़ा उसकी चलती है, तकदीर उसकी चलती है। काना अम्रुल्लाह क़दरम मक़दूरा, ये अल्लाह का फैसला है, मुक़द्दर हो चुका है। ये अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में ऐलान फरमा दिया है ताकि हमारा अकीदा मजबूत रहे। तो मेरे दोस्तों, ये रमजान मिला है तो कदर करने के वास्ते मिला है। बदनसीब है वो शख्स जिसको कदर नहीं हो रही है और रमजान शुरू होकर भी हालत नहीं बदल रही है, आमाल में इजाफा नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला की बंदगी में पहले के मुकाबले में शौक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा शख्स बहुत बदनसीब है और वो खुशकिस्मत है जिसको रमजान के चांद नजर आने से जिंदगी में एक अजीम तब्दीली रूनुमा हो गई। उसके दिल की दुनिया बदली है, वो अपने मन में रोशनी पा रहा है,
وہ اپنے رب سے تعلق میں اضافہ پا رہا ہے، وہ اپنے حبیب کی سنتوں کا عشق اور اس کی محبت میں ترقی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ پہلے فرض پڑھا کرتا تھا، اب سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، اور وہ رات میں قیام بھی کر رہا ہے، پچھلی شب میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور دن میں بھی جس قدر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ خوش قسمت انسان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کو اپنے قریب فرما رہے ہیں۔ ہر عمل نیک اخلاص کے ساتھ کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، وہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جتنا کام کرتا جائے گا مقرب ہوتا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ کوئی میرا بندہ مجھ سے تقرب فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا، اور جب فرائض کے ذریعے وہ میرا پیارا بن گیا تو اب ہر نفل اس کو مجھ سے قریب کرتا رہتا ہے۔ لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل، نفل کاموں سے بندہ میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے اور میرے پیار اور محبت کا مستحق بنتا چلا جاتا ہے، جتنے بڑھائے گا۔ یہ عربی زبان میں لا یزال یتقرب کے معنی ہوتے ہیں مسلسل بڑھتا رہتا ہے، مسلسل قریب ہوتا رہتا ہے۔ ہم چاہیں تو کوئی آن زندگی کا ایسا نہ ہو جس میں ہم اپنے اللہ سے قرب میں اضافہ نہ کریں، اس کو بڑھائیں نہیں۔ ابھی دنیا دماغ پر مسلط ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بندے تو دنیا سے راضی ہو گئے، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، اسی پر مطمئن بھی ہیں اور ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اگر ہم اپنے اوپر اس آیت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ آیت ہمارے اوپر بھی فٹ ہو رہی ہے۔ دنیا ملی خوش، دنیا نہیں ملی غمگین پریشان، دنیا پر اطمینان اور دنیا کے بغیر بے اطمینانی اور بے چینی، اسی کی فکر۔ اور اللہ کے احکام کی کوئی خاص فکر ہم کو نہیں۔ اللہ کا اب کیا حکم ہے، اب کیا حکم ہے، صاحب ایگزام ہے، تیاری کرنا ہے، محنتیں کرنی ہیں، باپ ماں بچوں کو مشورہ دے رہے روزہ مت رکھو، گرمی سخت ہے، اسٹڈی کرنا ہے، تم کو پڑھنا ہے، پڑھو، تیاری کرو، یہ مشورہ دے رہے۔ رضوا بالحیات الدنیا، رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے راضی ہے بس۔ واطمأنوا بها، اسی پر مطمئن ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ بچے کو بہت پڑھنا ہے، MBBS کی تیاری کرنا ہے، امتحان لکھنا ہے اور یہ کرنا ہے، بیٹا تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، سنت ہی تو ہے نا، چھوڑ دو، بعد میں دیکھیں گے، سنت ہی چھوڑ دو اس کو، اب پڑھو، تیاری کرو۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، اسی پر مطمئن ہو گئے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ کس قدر شرمندگی اور پشیمانی ہوگی جب یہ بندہ نبی کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت یہ الفاظ کان میں گونج رہے ہوں گے، بیٹا سنت ہی تو ہے نا، چھوڑ دو، بیٹا سنت ہی تو ہے نا، چھوڑ دو۔ نبی فرمائیں گے میں اتنا گیا گزرا تھا اور میری سنت اتنی گئی گزری تھی کہ تمہارے پاس کوئی ویلو نہیں تھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میرے دوستو، اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں نبی کی سنت کو گرا کر دیکھنا کی کبھی جرت نہیں ہو سکتی، کبھی جرت نہیں ہو سکتی کہ نبی کی سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، چھوڑ دو بیٹا، خود بھی چھوڑ رہے، بچوں سے بھی چھڑوا۔ یہ کیسی مسلمانوں کی زندگی اور کیسا نبی سے تعلق، کیسا تعلق ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ تو یہ سب ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک زندگی ایسی ہے جس زندگی کو رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها کہہ کر اللہ نے ناپسند کیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اور اس میں جو حال بیان کیا گیا ہے، یہ حال مسلمانوں کا نہیں بیان کیا گیا،
یہ حال جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے یہ کسی مسلمان کا نہیں بیان کیا گیا. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو یہ حال بے ایمانوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا بیان کیا جا رہا تھا. مسلمانوں کا حال بھی بیان کیا جا رہا تھا. اس لیے مسلمانوں کا ایسا حال ہونا نہیں چاہیے، پر ایسا زمانہ آیا ہے کہ ہمارا حال ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے. ہم انہی چیزوں سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں. ہمت کرنا چاہیے. دیکھیے صوم عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور سیام کہتے ہیں. صوم کے معنی ہے صبر، اپنے نفس کو روکنا کچھ کاموں سے جن سے اللہ نے روک دیا ہے. صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا. اس لیے صبر کے مفہوم کو جب دھیان میں لائیں گے تو ہم لوگوں کو ہر عمل رمضان کا آسان ہو جائے، ہر عمل آسان ہو جائے. صبر قرآن حدیث کی روشنی میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک صبر کا نام ہے الصبر علی الطاعت. اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے نفس کو جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ گوارا کر لینا، اسے برداشت کر لینا اللہ کے راہ میں. جیسے روزہ رکھنا ہے کہ گرمی بہت سخت ہے تو سخت گرمی ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، آفس جانا ہے، اور بعض لوگ ٹھیلا بنڈی پہ کام کرتے ہیں، دھوپ ان کے سروں پہ سے گزر جاتی ہے. بعض مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور سارا کام دھوپ میں ان کو کرنا پڑتا ہے. دھوپ بہت سخت ہے. لوگ جو ہیں گھروں میں ایئر کولرز میں، ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے چین ہیں، پریشان ہیں. وہ بیچارے محنت مجاہدے کے کام کیسے کرتے ہیں. روزہ رکھنا ہے تو نیکی ہے، روزہ طاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے. مجھے یہ کام کرنا ہی ہے. اب اس کے نفس پر بوجھ پڑا، اس نے اس بوجھ کو اٹھایا. کہتے ہیں الصبر علی الطاعت. یہ نیکی پر صبر کرنا، نیکی بجا لانے کے لیے صبر کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم اور اعلیٰ قسم ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو تکلیف پیش آئے اس تکلیف کو گوارا کرنے والے بندے کرتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ رکھنا دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. ہاں یہ بندہ کیسے ہمت کر لیا، یہ کیسے روزہ رکھ لیا، مگر رکھ رہے ہیں اور بالکل راضی نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے، ان کو مسئلے بتائے جا رہے ہیں، ان کے سامنے گنجائشیں نکالی جا رہی ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ہمت کر لیتا ہوں، نہیں میں ہمت کر لیتا ہوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. بعض لوگ اہتمام کیے ہیں. استقامت کی بھی بڑی برکت ہے. بعض لوگ ہیں جو کبھی نہیں چھوڑے، اب کوئی مصیبت آ گئی ہے ان کو تو ان کا من نہیں مانتا. وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں شروع سے رکھتا ہوا آیا ہوں، اب کیسے چھوڑ دوں، میں کیسے اپنے تسلسل کو ختم کروں. اللہ نے توفیق دی، جب سے شعور آیا روزے رکھ رہا ہوں. اب اس وقت میں آ کے ایک مصیبت بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، مگر کیا کروں، کیسے چھوڑ دوں میں اس کو. آدمی ہمت نہیں کرتا. استقامت سے، پابندی سے آدمی کے کام میں بڑی برکت ہوتی ہے. وہ چھوڑ پکڑ والوں کو ہر وقت چھوڑنا آسان ہے، لیکن جو چھوڑ پکڑ نہیں کرتے ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. وہ اپنے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتے. اسی لیے اسلام میں ہمیں پابند کیا گیا ہے اپنے نمازوں میں صاحب ترتیب بنو، صاحب ترتیب رہو نمازوں میں. صاحب ترتیب کا کیا مطلب؟ جس کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں، کوئی فرض نماز جس کے ذمے باقی نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز باقی نہیں ہے، یا تو چھوٹی ہی نہیں یا چھوٹی تھی تو بھی ادا کر کے اب پھر صاحب ترتیب بن گیا. تو صاحب ترتیب رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی لیے دیا گیا کہ اب اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سب کیسے چھوڑوں، میری ایک نماز بھی چھوٹی بھی نہیں ہے، اور کتنی محنت سے میں نے نمازوں کی پابندی کی ہے، اب نماز کیسے چھوڑوں. رات 10-11 بجے کہیں سفر سے لوٹ کے آیا، تھکا ہارا ہے، بہت پریشان ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، طبیعت بھی تھکی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے میری ایک نماز بھی چھوٹی ہوئی نہیں ہے، اب ذرا غفلت کروں گا یہ چھوٹ جائے گی. تو وہ ترتیب والا چھوڑنا نہیں چاہتا. اسی طرح جس کے رمضان کے روزے ترتیب میں چل رہے ہیں، کبھی چھوڑے ہوئے نہیں ہیں یا چھوٹے تھے تو ادا کر رکھے ہیں، اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے.
और जो लोग छोड़ पकड़ वाले हैं उनके लिए रखना बहुत मुश्किल है, उनके लिए रखना मुश्किल है, और जो पाबंदी से रखते हैं उनके लिए छोड़ना मुश्किल है। इसलिए इस्तिकामत को हुजूर ने पसंद किया और इरशाद फरमाया, खैरुल आमाली मा क़ल्ल व दीन, जो बेहतरीन अमल वो है जो मुदावमत और पाबंदी के साथ किया जाए। पाबंदी से करने में हिम्मत बढ़ जाती है, पाबंदी से करने में नावे की हिम्मत कमजोर पड़ जाती है और पाबंदी की हिम्मत बढ़ जाती है। खैर, तो एक सब्र है नेकी के करने पर। अल्लाह के बंदे हैं, सहाबे किराम का तो क्या कहना माशाअल्लाह, वो इस उम्मत के सबसे आला दर्जे के ईमान वाले हैं, मगर वही तो हमारे लिए उसवा बनाए गए। अपने नबी के बाद अगर उम्मत में कोई उसवा है तो सहाबे किराम हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। एक सहाबी वो मिस्र में गवर्नर थे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई शिकायत पहुंची तो तबादले भी करते रहते थे, तो उन्होंने तबादला कर दिया कि मिस्र के गवर्नर को मुल्क शाम भेज दिया और मुल्क शाम के गवर्नर को मिस्र भेज दिया। अब ये मिस्र से शाम में आए, शाम यानी सीरिया। अभी तो जंग ज़दा मुल्क है, लेकिन अब भी और पहले के जमाने में तो निहायत सरसब्ज़ शादाब ठंडा मुल्क। अब तकसीम होकर शाम छोटा मुल्क हो गया है, लेकिन पहले लीबिया और उर्दुन और बहुत से इलाके सब वो शाम ही में शुमार थे। वो एक बड़ा मुल्क था और सरसब्ज़ शादाब मुल्क था, जिसमें नहरें, जिसमें दरख्त, सरसब्जी, शादाबी और खेतियां और बागात, और आज भी हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा एकदम ठंडा मुल्क माना जाता था। और मिस्र गर्म मुल्क है, इजिप्ट। यहां से वो वहां पर गए, गवर्नर तबादला हुआ, उधर चले गए। पुराना कोई दोस्त मिला उनका, वो भी सहाबा में से होंगे, उनके दोस्त सहाबा है। उन्होंने कहा कि यहां शाम में आके तो आपकी तो बहुत मजे से गुजर बसर हो रही होगी, क्योंकि एक गर्म सख्त मुल्क से आप यहां पर आ गए और ये बिल्कुल ठंडा शादाब मुल्क है, तो यहां तो आपकी बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं यार, गुजर बसर को छोड़ो, लेकिन जो मजा मुझे मिस्र के गर्मा में रोजा रखने का आता था, वो शाम की ठंडक में वो मजा नहीं आता मुझे। वहां प्यास लगती थी, प्यास की शिद्दत होती थी, और उस प्यास की शिद्दत में अल्लाह से ऐसा प्यार आता था और ऐसी मोहब्बत होती थी। यहाँ आराम से रोजा गुजरता है, मुझे कुछ खास लगता नहीं कि मैं कोई अमल कर रहा हूं। तो मिजाज बनते हैं तो यहां तक बन जाते हैं कि आदमी जितना बड़ा मुजाहिदा है अल्लाह के खातिर, उसमें उतना मजा पाता है। और हम लोग तो घबराते हैं, हमारा ईमान कमजोर ईमान से हम घबराते हैं। सहाबा का ईमान ताकतवर था ना, खुद सहाबा की शहादत है। एक सहाबी से किसी ने पूछा, जब सहाबा किराम की फिक्र आखिरत का उन्होंने जिक्र किया कि सहाबा इस तरह आखिरत की फिक्र करते थे, ऐसे हमेशा आखिरत की फिक्र में रहते थे, तो जो लोगों ने सहाबा को देखा नहीं था उन सहाबी से पूछा कि तो क्या सहाबा कभी हंसते भी थे? क्योंकि इतने फिक्रमंद रहते थे तो उनको हंसी भी नहीं आती होगी कभी, इसलिए उसने ताज्जुब से पूछा, सहाबा क्या कभी हंसते भी थे? तो उन्होंने फरमाया, क्यों नहीं, खुशी की बातों पे खुश होते थे, हंसने के बातों पे हंसते थे। वलाकिन्नल ईमानु फी कुलूबिहिम आज़मु मिनल जबल। इस हंसने के बावजूद, हंसने की हालत में भी खुदा से गाफिल नहीं होते थे, इसलिए कि ईमान उनके दिलों में पहाड़ से ज्यादा मजबूत। पहाड़ कितना मजबूत होता है, अपनी जगह से टलता नहीं, उससे ज्यादा मजबूत दिलों में ईमान था सहाबा के। वलाकिन्नल ईमानु फी कुलूबिहिम आज़मु मिनल जबल, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत ईमान। इसलिए उनके लिए इबादत करना, नेकी करना और अल्लाह को खुश करने के लिए ताअत पर जमने में कितना भी मुजाहिदा हो जाए, जितना बड़ा मुजाहिदा उतनी लज्जत और उतना मजा उन लोगों को। इसीलिए सहाबे किराम ने कैसे कैसे संगीन और खतरनाक जिहादों में हिस्सा लिया है। आज हम उसकी तारीख पढ़ते हैं तो अक्लें हैरान रहती हैं, शशदर रह जाती हैं कि कैसे इन बंदों ने हिम्मत कर ली इन कामों की। चले गए
صاحب حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ وہ جب ہم ایمان نہیں لائے تھے تب ہم نے آپ سے کچھ شرطیں رکھی تھی کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. انصار نے ایمان لانے سے پہلے شرطیں رکھی تھی کہ ہم جا کے نہیں لڑیں گے کسی سے, ہم فلاں کام نہیں کریں گے. تو حضور علیہ السلام نے مان لی تھی ان کی شرطیں. اب ہجرت کے بعد پہلی جنگ رمضان المبارک میں بدر کی پیش آئی تو رمضان تھا اور اس میں جنگ کرنا تھا. سخت گرمی تھی. حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ انصار آپ کے ساتھ چلیں, مگر انصار سے آپ ایک ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے کہ ہم کہیں چل کے لڑنے کے لیے نہیں کہیں گے آپ لوگوں سے. اس وجہ سے بولنا نہیں چاہتے تھے اپنی زبان مبارک سے, مگر بار بار یہ پوچھ رہے تھے بھائی کون ہے ہمارے ساتھ چلے گا, ہمارے ساتھ کون چلے گا, ہمارے ساتھ کون چلے گا. تو مہاجرین کھڑے ہو کے کہتے تھے ہم چلیں گے ہم چلیں گے, لیکن حضور سننا چاہتے تھے انصار سے. حضرت سعد بہت دیر سے تیسری دفعے سمجھ گئے, امیر تھے انصار کے, کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سوال بار بار کیوں ہو رہا ہے. ہم لوگوں کا آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے, ایک معاہدہ ہے, اور آپ اس کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ میں چلیں. مگر اب آپ سن لیجئے, میں پورے انصار کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وہ جو معاہدہ تھا وہ تو ایک گستاخی تھی, مگر ایمان لانے سے پہلے کی تھی, تب ہمیں ایمان کے نور اور ایمان کی برکت نہیں ملی تھی. اب ہم مومن ہیں, ہم آپ کے مرتبے کو جانتے ہیں, نبوت کے مقام کو پہچانتے ہیں. یا رسول اللہ اب کاہے کا معاہدہ, کاہے کا ایگریمنٹ, آپ ہمیں حکم دیجئے, بس آپ کے حکم پر ہم سر تسلیم خم کریں گے. اگر آپ فرمائیں کہ بالکل غمات تک پہنچ جاؤ تو وہاں پہنچ جائیں گے, اور اگر آپ کہیں آگ کے سمندر میں کودو تو ہم کودیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم آپ کی امت ہیں, ہم آپ کی امت ہیں. ہم جیے اور آپ کے اوپر کوئی خراش بھی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا, ہماری زندگی میں آپ کو نقصان پہنچے یہ نہیں ہو سکتا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ کرام کے لیے طاعت آسان کیوں ہو گئی, جہاد آسان کیوں ہوا, روزہ آسان کیوں ہوا, حج آسان کیوں ہوا, نبی کی اطاعت میں اپنی ہر قربانی آسان کیوں ہوئی. نہایت خوبصورت حسین 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر راہ خدا میں جانا آسان کیسے ہوا. یہ سب چیزیں صحابہ کرام کے لیے کیسے آسان ہو گئی, اسی لیے آسان ہو گئی کہ ایمان بن گیا تھا, وعدوں پر یقین ہو گیا تھا. آج ہم لوگوں کو گرما بہت سخت ہے, گرما بہت سخت ہے, اور روزہ چھوڑ دے رہے. کتنے مسلمان ہیں روزہ چھوڑ دے رہے. یہ کیا سختی ہے گرمی کی. ذرا ہم عرب کے صحراؤں میں عرب کے تپتے صحراؤں کے اندر روزے کا تصور کریں. صحابہ کرام عرب کے تپتے صحراؤں میں روزہ رکھے ہوئے تھے, نبی کی طرف سے اجازت بھی مل گئی تھی کہ سفر میں ہو روزہ چھوڑ دے سکتے ہو, لیکن کئی ایسے تھے اس کے باوجود روزہ رکھے ہوئے تھے. وہ روزہ کیسا, اور یہ روزہ ہم آرام سے راحت سے. اب تو ہماری عبادت گاہیں, اللہ کے گھر, مسجدیں بھی لوگوں نے, اصحاب خیر نے ایئر کنڈیشن بنا دی. آپ مسجد میں بیٹھے ہو, بہترین ٹھنڈک میں بیٹھے, آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ باہر کیا گرمی ہو رہی ہے, باہر کیسی تپش ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے. آپ آرام سے نماز پڑھتے. یہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے مسلمانوں, اس کی پابندی کرنا بھی مشکل ہے. میں آتا تو نہیں تراویح میں, لیکن ظاہر ہے اس مسجد میں یہ ایئر کنڈیشن تراویح میں بھی تو کھلا ہوا ہوگا. اور تراویح میں کیا مسلمان سارے محلے کے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں. کون پڑھے بھائی, اتنی دیر کھڑنا پڑتا ہے, قرآن سننا پڑتا ہے. بس جو پڑھ رہے وہی پڑھ رہے, جن کو توفیق ہو گئی. تھوڑے لوگ ہیں جن کو توفیق ہو رہی ہے, اکثر لوگ ہیں جو بے توفیق ہے, جن کو تراویح کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے ان سے. حالانکہ اتنی سہولتیں ہو گئی, اتنی راحتیں ہو گئی مسجدوں میں, کم سے کم ایئر کولرز تو ہر مسجد میں رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی رمضان ہے, مصلی آئیں گے, نماز پڑھیں گے, ہر جگہ رکھے ہوئے. اس کے باوجود مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے ابھی اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے, اللہ کے وعیدوں پر یقین نہیں ہے.
اللہ نے ہمیں بہلایا ہے تو اس بہلانے پر یقین نہیں، اور اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے تو اس ڈراوے پر یقین نہیں ہم کو. اس لیے اپنی منمانی کر رہے، جو جی میں آیا ہم کر رہے. اس لیے ایک صبر ہوتا ہے نیکی کے کرنے پر، طاعت کے کرنے پر، روزہ رکھنے پر صبر، یہ نیکی پر صبر ہے. قیام میں، رات میں، صلاۃ اللیل میں، تراویح کی نماز میں صبر کرو. صبر کرو. آدمی کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، امام صاحب 20 رکعتیں پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر قرآن مجید 1 پارہ، کہیں 1.25 پارہ، کہیں 1.5 پارہ، کہیں 3 پارے، جیسے شوق ہے کسی کے. اپنے اپنے شوق سے، اپنی اپنی ہمتوں سے پڑھو. جہاں کم سے کم ہے وہاں جا کے پڑھ لو. شوق اللہ نے دیا، جہاں زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے وہاں جا کے پڑھ لو، بشرطے کے پڑھنے والا آداب تلاوت کی رعایت کے ساتھ پڑھ رہا. ورنہ ایسا قرآن جو آداب تلاوت کی رعایت کے بغیر پڑھ رہا ہو، اس کا پڑھنا بھی گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے. اور رمضان کی راتوں میں گناہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے اگر آداب تلاوت کی رعایت کے ساتھ سنت کے مطابق کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، 3 پارے پڑھ رہا ہو سنیے، 5 پڑھ رہا ہو سنیے. اللہ ہمت دے تو ضرور. رمضان کی راتیں ہیں بھائی، ایسی مبارک راتوں میں ہم اپنا ٹائم کیوں خراب کریں؟ کیا کریں گے؟ ان راتوں میں نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ کہنے والے نے کہا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، یہ آسمانوں کے نیچے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر پڑا سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. تب قبر میں کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو اجازت نہیں ملے گی. یہاں پر ہے جو کرنا ہے یہاں کریں. تو رمضان کی راتوں میں آوارہ گردی نہیں ہونی چاہیے. رمضان کی راتوں میں بازاروں میں نہیں جانا چاہیے. ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا تو اس کا عنوان یہ لکھا ہوا تھا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان کی رحمتوں سے مسجدوں میں بھی رونق آ گئی ہے، بازاروں میں بھی رونق آ گئی. تو بازاروں میں رونق رمضان کی وجہ سے نہیں آتی. رمضان کی وجہ سے بازار ویران ہو جانے چاہیے. بازاروں میں رونق رمضان سے نہیں ہے، رمضان کی ساری رونق مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے، عبادتوں میں ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، اور کہیں نہیں رمضان کی رونق. بازار میں کاہے کی رونق ہے؟ بازار میں رونق آ گئی. لوگ ایسے عنوان بنا دیتے ہیں کہ لوگ کچھ ٹائم ادھر دو، کچھ ٹائم ادھر دو، ادھر بھی وقت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ رونق نہیں ہے، وہ آنکھوں کا فریب ہے، وہ دھوکہ ہے جو بجلیوں سے، قمقموں سے، روشنیوں سے، بڑے خوبصورت اور چمکدار سائن بورڈ سے، ہوٹلوں کے اور بازاروں کے اور حلیم کے اڈوں کے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. یہ نظر کا فریب ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے. کواکب کچھ دکھائی دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ بازیگر فریب کھلا. یہ آسمان پہ ستارے ہیں کیا اور ہم کو نظر کیا آتے ہیں؟ ہم کو جو ہے 1.5 انچ کے بھی نہیں نظر آتے یہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں. اور وہ ہیں اس زمین سے بھی کہیں بڑے بڑے، کئی گنا بڑے ہیں، کئی 100 گنا بڑے ہیں. لیکن یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر کا ہوگا ستارہ. تو ہیں کچھ، دکھائی دیتے ہیں کچھ. یہ بازار کی رونقیں فریب ہے، دھوکہ ہے. یہ آنکھوں کی روشنی اور دلوں کا اندھیرا ہے. ہم اس سے دھوکہ نہ کھائیں، ہم اس سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ آنکھ کی روشنی اور دل کا اندھیرا ہے. آپ اس اندھیرے سے اپنے دلوں کو خراب مت کیجیے. نماز پڑھ کے جو روشنی پیدا ہوئی، روزہ رکھ کے جو نور آیا، اس نور کو بازار میں جا کے خراب مت کیجیے. جو لوگ اپنے کاروبار کے لیے مجبور ہیں، کاش کبھی ایسا ہو سکتا کہ رمضان شریف میں کہ کاروبار شعبان میں ہو جاتے اور رمضان میں بازار مسلمانوں کے بند رہتے. کاش کاش، مگر اس کی امید بظاہر نہیں ہے. تو اب جو لوگ مجبور ہیں اپنے دھندے کاروبار کے لیے وہ بیٹھیں، تو وہاں بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا دل بازار کی ظلمتوں سے محفوظ رہے، ہمارا دل بازار کی نحوستوں سے محفوظ رہے، ہمارا دل بازار میں جو نبی کو گندگیاں نظر آئی تھی ان گندگیوں سے محفوظ رہے، ہماری آنکھیں نامحرموں پر پڑنے سے محفوظ رہیں، ہماری زبانیں جھوٹ بولنے اور کاروبار میں دھوکہ دینے کے عظیم ترین گناہوں سے محفوظ رہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس منا من غشنا. ایک دن آپ تشریف لے گئے، رات میں برسا تھا، تھوڑی دیر پہلے پھر بازار شروع ہو گیا. میں کہتے ہیں ہلکی پھلکی بارش کو. پھر آپ گئے بازار میں
اور बाजार का चक्कर लगाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में रेट कंट्रोल के लिए जाते थे, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाते थे। वो एक अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से आपकी जिम्मेदारियां थी। आप एक नेकी के काम के लिए बाजार जाते थे। जब आप बाजार में गए तो देखा एक शख्स के जौ को हाथ लगा के देखा तो उसके जौ खुश्क थे, सूखे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जौ के ढेर के नीचे हाथ डालकर उसके नीचे से कुछ जौ निकाले तो वो भीगे हुए थे, नम थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अभी मैं बरसा था तो हमने कच्ची वाली नीचे कर ली और सूखी वाली ऊपर कर ली। अल्लाह के नबी ने उनके सामने और बाजार वालों के सामने ये फरमाया लैसा मिन्ना मन गश्शना, जो मुसलमानों को धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम बाजार की इस्लाह करते थे, कारोबारियों की इस्लाह करते थे और उन्हें ईमान पर लाते थे, ईमानी कारोबार पर, इस्लामी तिजारत पर लाते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। धोखा दिया, कच्ची वाली नीचे कर दी और सूखी वाली ऊपर कर दी, उम्मत को धोखा दिया। जो धोखा दे वो मुसलमानों में से नहीं है। मुसलमान धोखा खाता भी नहीं है, धोखा देता भी नहीं है किसी को। तो आज हम बाजार में रमजान में बैठे हुए हैं, रमजान की मुबारक रातों में धंधा चल रहा है। हम कह रहे हैं मुझे भी पड़तल नहीं पड़ती, मेरी खरीदारी भी नहीं है। एक बात बोल दिया और सारे कारोबार की बरकत को खर्च कर। अगर ये सच्ची बात है तो ठीक है, और अगर ये झूठी बात है, कस्टमर जिद कर रहा है इसलिए आपने कह दिया, तो झूठ बोला और झूठ बोलकर अपने कारोबार की बरकत तो खत्म कर ही ली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत बड़ा गुनाह है ये बात कि आदमी झूठी कसम से अपना सौदा बिकवा दे। कितने लोग मार्केट में झूठी कस्में खा रहे हैं बैठ के। मुसलमान, रमजान का महीना है, रमजान के दिन और रमजान की रातें हैं, तो बचाएं अपने को। जो मजबूरन बाजार में हैं वो एक तो नादिम रहे कि अल्लाह बाल बच्चों का मसला है इसलिए मैं यहां कमाने के लिए हूं और कमा रहा हूं, लेकिन मुझे जो है आप बचाए रखिए हर गुनाह से और रमजान से महरूम होने से और रमजान की बरकतों से मुझे महरूम होने से बचाए रखिए। दुआ मांगते हुए नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ मजबूर लोग बाजार करें। और अगर अल्लाह पाक ने किसी को इतना दिया है कि वो रमजान में दुकान न खोले तो उसके खाने पीने, बाल बच्चों के हुकूक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह ने इतना दे रखा है तो उस देने वाले अल्लाह के खातिर रमजान में कारोबार बंद करो और इबादतों में लगो, अल्लाह ताला की बंदगी में और उसकी न्याज़मंदी में अपना वक्त सर्फ करो। मैं कल सफर में था, एक जगह पर एक साहब अपने सब बच्चों के साथ हमारे साथ इफ्तार करने के लिए आए, तो उनके सब बच्चों के सबके कारोबार हैं, बड़े कारोबार है सबके, दो हर एक की अलग अलग दुकान है, दुकान नहीं बड़े बड़े शोरूम है। तो मैंने उनसे कहा कि रमजान में क्या मामूल रहता है? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में 5 बजे बंद और 10 बजे खोलते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं, 10 खत्म, उससे ज्यादा नहीं। 5 बजे के बाद से रमजान के मामूलात में लग जाते हैं, रमजान की वसूली में, उससे फायदा उठाने में लग जाते हैं। तो लगते हैं जिन्हें अल्लाह ने गुंजाइश दी। अब जो छोटे धंधे वाले हैं बेचारे उसी पर डिपेंड है, तो करें, जाएं बाजार करें, उसको इबादत बना लें, नीयत सालेह कर लें और गुनाहों से बचें और झूठ न बोलें और निगाहों की हिफाजत करें और बाजार के बुरे असरात से अपने दिल को महफूज रखने की कोशिश करें। मजबूरी है, क्या करते हैं, लेकिन जिन्हें मजबूरियां नहीं है वो बाजार से बचें और बाजार से अपने आप को दूर रखें। वो अबग़ज़ुल बुक़ा है, रूए जमीन की सबसे नापसंदीदा जगह है अल्लाह के नजदीक। अपने को नापसंदीदा जगह में टाइम मत लगाओ रमजान का, अल्लाह को सबसे नापसंद जगह है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए और अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए। तो हमारे नौजवान रातों को खराब ना करें, बाजारों में, होटलों में इधर उधर अपना टाइम पास ना करें। अल्लाह जितना जागने की हिम्मत दे तो कुरान पढ़िए। कुरान इस महीने के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान अल्लाह की हर किताब इस महीने में उतरी है, इसलिए कुरान से जुड़े रहें। हम भी अपने आप को कुरान के साथ रमजान में वक्फ कर लें, जितना मौका मिले तिलावत करें कुरान मजीद की। और तबीयत थक जाए तो सो जाएं, आराम करें और रोजा रखें पाबंदी से, तरावी जी लगाकर खुशू और खुजू से पढ़ें।
इस मामले के अंदर आपस में बहस मुबाहिसे न करें, अपने अपने उलमा पर एतमाद करें। जिनके उलमा कहते हैं कि इतने पढ़ो तो उतने पढ़ें, और जिनके उलमा कहते हैं इतने पढ़ो तो उतने पढ़ें। अपने बड़ों पर भरोसा रखें, अपने आप को बिला वजह लड़ाइयों में, झगड़ों में, बहसों में न डालें। हमारी हैसियत क्या है कि हम मसाइल में गुफ्तगू करें, लेकिन आज का फितना है कि हर आदमी अपने को मुज्तहिद आजम समझता है, हर आदमी अपने को इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी समझता है, अपने आप को इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम समझ के बहस करता है। हर आदमी को ये रमजान शुरू बहसें शुरू, रमजान शुरू बहसें शुरू। ऐसे फाजिल फजूल लोग हैं। ये फजूल लोग कभी आखिरत नहीं कमा सकते, ये फजूल लोग कभी अल्लाह को राजी करके रमजान नहीं गुजार सकते। रमजान वो गुजारेगा जिसको फजूलियात में दिलचस्पी न हो। ये कोई शरीयत दीन की खिदमत नहीं है कि आप जुज़वी मसाइल में बहस करें रमजान जैसे महीने में। कोई बहस नहीं, कोई नेकी नहीं है कि हम लोगों को दावत दें कि मेरे मसलक पे चलो, तुम्हारा मसलक गलत, मेरा मसलक गलत, तेरा मसलक गलत। ये सब फजूल काम है, इंतहाई फजूल काम है। जो इन फजूल कामों में लगे हुए हैं, इनसे खैर कमाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमको चाहिए कि हम खैर कमाने की तरफ लगें। जो काम हमारे पास जायज है, जो जायज है, जिस तरीके से जायज है, बस मसरूफ रहो, लगे रहो, काम करो। अल्लाह तबारक व तआला शानहू को खुश करने की फिक्रें करो। सहाबा बहसें नहीं करते थे, सहाबा टाइम खराब नहीं करते थे, सहाबा में भी इख्तिलाफात थे, लेकिन सहाबा किराम बस आखिरत कमाना जानते थे और कोई काम नहीं। शान आज सच्ची बात यह है, लिल्लाहियत ढूंढने से मिलना मुश्किल है। इन बहसों में सिर्फ अपने को ऊंचा दिखाने के अलावा और कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं। लिल्लाहियत को ढूंढने से चिराग रुखे ज़ेबा लेकर ढूंढो। लिल्लाहियत का मिलना मुश्किल है इन इख्तिलाफी बहसों में। अल्लाह के लिए कौन कर रहा है? सबको अपनी बड़ाई जताना है और सबको अपनी जमात ऊंची दिखाना है। इससे ज्यादा क्या बहसें हो रही है हमारे यहाँ? अल्लाह बचाए इन फजूलियात से। अल्लाह पाक हमें अच्छा काम की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर तरह के गफलतों से, हर तरह की नाफरमानियों से, हर तरह की मासियतों और गुनाहों से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मुझे, आपको, सबको इस रमजान को आखिरी रमजान तसव्वुर करके गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।